اوسط کے پاس کروائیں گے، اور بقیہ کام ذہین کے پاس کروائیں گے۔ آیت ذہین کو پڑھوائیں گے، دھیرے دھیرے جو جو آگے بڑھتا جائے گا۔ سیکھنے پر تیار کرو، بچوں کو سیکھنے پر تیار کرو۔ دوسرا کام حوصلہ افزائی کرو۔ دوسرا کام حوصلہ افزائی کرو۔ تیسرا کام سبق کا فائدہ بتاؤ۔ پہلے اندر میں شوق پیدا ہو، اور ایک باہر سے شوق پیدا کرنا ہے۔ داخلی سے مراد نمبر 1 درست رویہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین كلما ذكره الذاكرون وصلی علی محمد كلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ہم سب لوگوں کو اللہ پاک نے قرآن کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ تعالیٰ جیسے ملائکہ کو منتخب کرتے ہیں، رسولوں کو منتخب کرتے ہیں، ایسے کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم لوگوں کو قرآن کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ بڑی ذمہ داری ہے، جیسے کہ رسولوں کی ذمہ داری ہوتی ہے رسالت پہنچانے کی، ایسے علماء کی بڑی ذمہ داری ہے۔ مکاتب کا مقصد کیا ہے؟ مکاتب کا مقصد ہے آنے والے بچوں کا ایمان اور دین محفوظ ہو جائے۔ مکتب میں آنے والے بچوں کا ایمان اور دین محفوظ ہو جائے۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے مکتب کی یہ خدمت اور سلسلہ ہم تک پہنچایا۔ اب ہم اس میں کام کر کے، محنت کر کے آنے والی نسلوں تک اس سلسلے کو پہنچاوے، تاکہ نسلیں اندر آتی رہے، ایمان اور دین سے جڑتی رہے، ایمان ان کا محفوظ، دین اس کا محفوظ۔ یہ مقصد ہے۔ کیا آج یہ مقصد ہمارے مکتب میں حاصل ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس پر غور کرو۔ ہمارے یہاں سے جو بچہ فارغ ہوتا ہے قرآن مکمل کر کے، پھر دوبارہ قرآن کی تلاوت سے جڑتا نہیں، نماز سے جڑا نہیں، تو جو مقصد تھا کہ دین محفوظ ہو جاوے وہ محفوظ نہیں ہوا، دین سے تعلق پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس مکتب کی دیوار کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، جس میں تعلیم اور تربیت دونوں ہو۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ وقت ہو گیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے علماء نے کتنے کام بتائے؟ 6 کام بتائے، جس کا مذاکرہ ابھی ہوا۔ سب سے پہلے ہیں عقائد، بچوں کے عقائد کو درست کرنا، آج اس کی بہت ضرورت ہے۔ آج ایسا نظام بنایا جا رہا ہے، تعلیمی پالیسیاں ایسی بنائی جا رہی ہیں، باہر کا ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے بچوں کے عقائد کو درست رکھنا بہت ضروری ہے۔
اگر ہم نے فکر نہیں کی تو ان کے عقائد خراب ہو جائیں گے۔ ایک دیندار گھرانے کا لڑکا بت کی پوجا کرتے ہوئے نظر آیا۔ کیسے؟ شہر میں نکلے گھومنے کے لیے، تو پانی پوری کی لاری پر پہنچے۔ وہاں ایک دیوی کی تصویر رکھی ہوئی تھی، بچے نے اس کی پوجا کی۔ اب دیندار گھرانہ ہے، والد دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، تو کہا ہم اسکول میں روزانہ اس کو پوجتے ہیں، یہ سرسوتی دیوی ہے، اس کے پوجنے سے علم آتا ہے، اور ہم اسکول میں روزانہ اس کو پوجتے ہیں۔ دیکھو، یوں سمجھے کہ میرا گھر دیندار ہے، لیکن پھر بھی اس گھر میں کفر پہنچ گیا، بت کی پوجا پہنچ گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی تھوڑے دنوں پہلے مسلم شریف میں ایک روایت آئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ میں چراغوں کی کثرت ہو جائے گی، چراغوں کی کثرت ہو جائے گی، اور نہروں کا پانی جاری ہو جائے گا، پانی جاری ہوگا، نہریں ہوگی، مکہ میں نہریں ہوگی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا زمانہ ہے، قیامت کے قریب ہونے کا زمانہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں چراغ یعنی لائٹیں کثرت سے ہو گئی مکہ میں، اور پارک اور باغ بن گئے جس میں پانی جاری ہے۔ تو جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں وہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور قرب قیامت میں کیا ہوگا؟ ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صبح کرے گا تو مومن ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے ایسے اعمال ہوں گے کہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ وہ زمانہ ہے، اس لیے بچوں کی نگرانی، کارگزاری یہ بہت ضروری ہے۔ ماں باپ تو اس کے نگران رہے نہیں، ہمیں نگرانی کرنی پڑے گی، کارگزاری لینی پڑے گی۔ کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، کیا ہوا، آج اسکول میں کیا ہوا، کیسے جاتے ہو، تھوڑی اپنی رویداد سناؤ۔ ایسے حالات معلوم کرتے رہنے پڑیں گے اور ان کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ بچوں کو اتنا پیار دو، شفقت دو کہ وہ آپ سے قریب ہو، اور اپنے حالات بیان کریں، اپنی پریشانیاں بیان کریں، تاکہ آپ ان کا حل پیش کر سکو۔ یہ پہلا کام ہے۔ عقائد، نصاب میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ عقائد۔ پھر اس کے بعد دوسرا نمبر ہے صحت قرآن، تیسرا نمبر ہے ضروری مسائل، چوتھا نمبر ہے سیرت پاک، اخلاق اور آداب اور محفوظات۔ یہ تو نصاب ہو گیا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھا دیا اور کچھ دعائیں یاد کروا دی، ہو گیا۔ اس کا نام مکتب نہیں ہے۔ تعلیم و تربیت کے لیے عقائد بھی ضروری ہے، مسائل بھی ضروری ہے، سیرت پاک بھی ضروری ہے، اخلاق اور آداب بھی ضروری ہے۔ اب اس کو آپ کیسے شروع کرو گے، یہ اہم مسئلہ ہے کہ بھئی 1.5 گھنٹہ بچہ آتا ہے، اس کو شروع کیسے کرو گے؟ تو ذہین بچوں سے شروع کرو کم از کم۔ سب اگر نہیں قبول کر رہے ہیں تو ذہین بچوں کو پڑھاؤ کہ میں آپ کو پڑھا دوں گا۔ پھر ان کی تشہیر کرو کہ دیکھو
ان کو مسائل بھی معلوم ہو گئے، سیرت بھی معلوم ہو گئی، آپ بھی پڑھو گے تو آپ کو بھی معلوم ہوگا. ایسا کر کے ماحول بناؤ دھیرے 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 دھیرے. 1.5 گھنٹے سے وقت زیادہ ہو جائے پھر. یہاں ہفتے میں 1-2 دن تو کتاب رکھو. سب کے لیے بھی اگر رکھنا ہو تو ہفتے میں 1-2 دن کتاب شروع کرو، کم از کم تھوڑی بہت تو ہو جائے گی. نظام نظام ایک ظاہری ہوتا ہے، وہ میں نہیں بتاؤں گا، وہ آپ سب جانتے ہو. ظاہری نظام کیا ہے؟ ٹپائیاں ہو، یونیفارم ہو، کارڈ ہو، فیس کا نظام ہو، وہ سب آپ جانتے ہو، ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہو. میں تعلیمی نظام بتاؤں گا. کیا بتاؤں گا؟ تعلیمی نظام، مدرسے کا تعلیمی نظام. تین کام ہیں. پہلا کام بچوں میں صلاحیت پیدا کرنا. دوسرا کام ہے محرکات کا استعمال. اور تیسرا کام ہے بچوں کے اوقات کو مفید بنانا. پہلا کام بچوں میں صلاحیت. چلو ہم اس کو دیکھتے ہیں. بچوں میں صلاحیت پیدا کرنے کے لیے لکھ لیا. یہ بچوں میں صلاحیت پیدا کرنے کے لیے 3 کام ہیں. پہلا کام تعلیم ہو، ٹریننگ نہیں. دوسرا کام تعلیم کے عمل میں شرکت. اور تیسرا کام انفرادی اختلافات کا لحاظ. اور اس کے لیے بتایا انفرادی اجتماعی محنت. یہ 4 کام کرو گے تو انشاءاللہ بچے میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی. تعلیم اور ٹریننگ میں فرق ہے. تعلیم اور ٹریننگ میں فرق ہے. تعلیم کس کو کہتے ہیں، ٹریننگ کس کو کہتے ہیں، پہلے وہ سمجھو. ٹریننگ کہتے ہیں آواز کی نقل و حرکت. آواز کی، آپ نے 3 کلمات پڑھا دیے، درس، بلغ، ودع، ہجے رواں کے ساتھ نشان لگا دیا. کل سنا ہو، دوسرے دن اس نے اسی آواز کو جو آپ نے اگلے دن سنائی تھی وہ آواز سنا دی. سمجھ میں آ رہی؟ اب اندر مثلا سمجھو کہ 20 کلمات ہیں تو 20 کلمات تو پڑھ لیتا ہے، لیکن آپ 21واں کلمہ بورڈ پر لکھو اور اس کو پڑھو تو نہیں پڑھ سکتا. جو 20 اندر پڑھائے ہیں وہی پڑھتا ہے، 21واں پڑھتا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ صلاحیت نہیں بنی، ٹریننگ ہوئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ تھوڑی سی اس درس میں تبدیلی کرو تو پڑھ سکے گا نہیں. اس نے درس یاد کیا ہے تو درس ہی پڑھے گا.
दूरी सू अगर आप बनाओ, वो नहीं बोलता है, मालूम हुआ कि उसने दरअसल रटा है। समझ में आ रही बात? एक जगह इम्तिहान के लिए गए, साथी ने बोर्ड पर लिखा नारुन हामियतुन, तलबा ने सबने पढ़ा नारुन हामियतुन, फिर ऊपर से तनवीन हटा दी नारुन की, तो भी पढ़ रहे हैं नारुन हामियतुन। मालूम हुआ कि ट्रेनिंग है। चलो फिर तनवीन लगा कर नुक्ता लगा दिया, तो भी पढ़ रहे हैं नारुन हामियतुन। अब तो हो गया जामियतुन। फिर जीम पर गोल दायरा किया कि इसको देखो, तो ज़हीन पढ़ गए नारुन जामियतुन। क्या होगा इज़हार? क्यों? तनवीन के बाद हुरूफ हलकी के 6 हरूफ में से जीम आया है। हुरूफ हलकी बोलो, हमज़ा आइना गैन खा। समझ में आ रही? तो ट्रेनिंग हुई, तालीम नहीं। इससे सलाहियत पैदा नहीं होगी। फिर हमने ऊपर से एराब हटा दिए और बच्चों से कहा इसके हुरूफ पढ़ो। कमज़ोर को पूछा तो 5-7 बच्चे ऐसे निकले जिनको हुरूफ ही मालूम नहीं और पढ़ रहे हैं नारुन हामियतुन। तो रटा हुआ है, ट्रेन है ये जुमला बोलने का और इस सफ़े में इजहार वाला बोलने का। आप तब्दीली उनको आता नहीं है। मन खशिया आप नुक्ता लगा दो, मन जशिया इख्फा करके पढ़ेगा नहीं, मन खशिया ही बोलेगा। तो ये ट्रेनिंग है, तालीम नहीं है। समझ में आया? अब दरसगाह में तालीम हो, ट्रेनिंग ना हो। तालीम के लिए तरीका आपको माशाअल्लाह बतला दिया गया है, कैसे सलाहियत पैदा होती है बच्चों में, उसको आगे कैसे ले जाने का। फिर भी आगे मैं बताऊंगा। अभी नंबर 2, तालीम का अमल हो और तालीम के अमल में शिरकत हो। शहरों में आम तौर पर जो मदरसे होते हैं उसमें उस्ताद के पास मुख्तलिफ बच्चे होते हैं और उस्ताद बैठे रहते हैं। कोई सुनाने आएगा, सुनकर निशान लगा देंगे, जाओ कल सुनाना। तो ये तालीम का अमल हुआ? नहीं हुआ। समझ में आए? आपके पास मुख्तलिफ जमातें हो, समझो 30 बच्चे हैं और मुख्तलिफ हैं, तो 30 का सबक मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। 30 का सबक मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए, जमात होनी चाहिए। 3 जमातें 4 जमातें भले बने मखलूत, लेकिन जमात बनाओ। मसलन हुरूफ शनासी की एक जमात, कायदे की एक जमात, पारेम की एक जमात, कुरान की जमात, जमातें बनाओ और आवाम से कहो अभी तो हाल ख़राब होगा, लेकिन आप ऐलान लगाओ और पूरा निज़ाम पर्चा छपाओ कि साल हैं, पहले साल में हम ये काम करते हैं, दूसरे साल में ये काम करते हैं। और ये 7 साल का जो निज़ाम है, जल्दी कुरान पूरा करना मकसूद नहीं है, बल्कि इन सालों में बच्चों का उलमा से जुड़ा रहना मकसूद है। क्योंकि स्कूल जाएंगे, वायरस आएगा, तो उसकी जहन साजी कौन करेगा? कहा वो उलमा करेंगे, जहन साजी उलमा करेंगे, वायरस आएगा। इसलिए कुरान पूरा करवा देना मकसूद नहीं है, बल्कि मकतब से जुड़ा रखना मकसूद है। चंद सालों तक वो जुड़े रहें। कुरान तो जल्दी पूरा हो सकता है, चंद सालों तक जुड़े रहें, ये असल मकसूद है। वो एक निज़ाम बनाकर पर्चे छपवा कर उलमा देवें और फिर पूरा निज़ाम बनावें। आइंदा साल जब से आपका मदरसा शुरू होता हो, मसलन जून से शुरू होता है, तो मई में पर्चे छपवा कर दे देवे। फिक्र करें कि जून से मदरसे में बच्चे आने लगें, 15 जून तक एडमिशन हो जावे तो आपकी तालीमी पॉलिसी शुरू हो जाए। समझ में आ रही बात? एक निज़ाम होना चाहिए। तो तालीम का अमल हो, उसमें शिरकत हो, अलग अलग बच्चे ना हो, बल्कि जमात बंदी हो।
میں ایک شہر میں گیا، وہاں ظہر کی نماز پڑھی، پھر مدرسہ چل رہا تھا، 4 استاد تھے، چاروں کو میں نے دیکھا کہ وہ موبائل میں ہے، اور 20-25 منٹ ہو گئی، وہاں تک وہ موبائل میں مصروف رہے اور بچے ان کے سامنے پڑھتے رہے، کوئی اٹھا نہیں، کوئی آیا نہیں، کوئی عمل نہیں۔ میں نے اٹھ کر ایک سے پوچھا کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ کہا مکتب۔ میں نے کہا اس کو مکتب کہتے ہیں؟